اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی ہے۔ نہ اس نور کی مثال زمانہ دے سکا، نہ اس کتاب کی مثال قیامت تک دی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے مسلمانوں، صرف جشن نور منانے سے نہیں چلے گا، آمد نور کا جلسہ سجانے سے نہیں چلے گا، بلکہ اس نور کی تعلیمات اور پیغامات پر عمل کرنا ہوگا، اس مشن کو بنانا ہوگا، جب جا کر تم کامیاب ہو سکتے ہو، بامراد ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب بھیجا، جب اس نور کی آمد ہوئی، جب آمد ہوئی اس نور کی، زبانے نے دیکھا حضرت جبرائیل 3 جھنڈے لے کر اترے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 3 جھنڈے۔ اور یہ امام جلال الدین سیوطی، یہ لوگ بھی مانتے ہیں انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں، اور شیخ صاحب نے بھی نقل فرمایا ہے، محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرماتے ہیں ایک جھنڈا مشرق میں نصب فرمایا، مشرق کے معنی ایشیا پورا، اور ایک جھنڈا مغرب میں ویسٹ میں، اور ایک قلب کائنات میں حضرت جبرائیل نے جھنڈا نصب کیا۔ مطلب یہ ہے جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی، تاریخ پڑھ کر دیکھو تو چرندوں پرند نے خوشی کا اظہار کیا، حیوانات آپس میں گلے ملنے لگے، سارے بت تھر تھرا کر اس سبھی کی آگوش میں گر پڑے، تاریخیاں دور بھاگنے لگی، زمانے میں ایک خوشی کا چراغ چلنے لگا۔ جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو جشن کا سما بن گیا۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت و رضوان نے کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، خلیفہ شیخ الاسلام، خلیفہ قائد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی صابر رضا صاحب قبلہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا تو محبت سے بولیے یا رسول اللہ، اور بچل کر بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ پیارے اس نور کی آمد ہو رہی ہے نا، کتاب بھی ساتھ میں ہے، رب نے اس کتاب کو فرمایا نور آ رہے ہیں۔ اب اس نور کی تعبیر ذرا دیکھیں، آمد نور کی ہو رہی ہے، رب فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، وہ جو نور آ رہا ہے نا رب کی طرف سے برہان بن کر آ رہا ہے، وہ جو نور آ رہا ہے رب کی طرف سے ایک دلیل ہے، حجت ہے، حجت، اور ساری انسانیت کے لیے دلیل ہے۔ اس نور کی جب آمد ہوگی نا، مصطفیٰ آ رہے ہیں، تاجدار کائنات آ رہے ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لوگوں اب ظلم کے دروازے پر آخری تالا لگانے کے لیے محمد کو بھیجا جا رہا ہے، اب ناانصافی کے کلابے پر چھری چلانے کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا جا رہا ہے، اب انصاف اور عدل کا پیغام دینے کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، ضمن عرض کر دوں، جو نور آ رہے ہیں جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، ہوگا مائیکل ہارٹ کا نام آپ نے سنا ہو کیا؟ مائیکل، مسٹر مائیکل ہارٹ، یہ کون ہے؟ عیسائی ہے۔ کون ہے؟ عیسائی ہے۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول جلوہ گر ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ اس نے کہا تھا، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا، اب ان کے دین کا ماننے والا مائیکل ہارٹ کیا لکھتا ہے؟ اس نے سروے کیا، ریسرچ کیا، پوری دنیا کے انقلابی شخصیت ہوگا کہ جنہوں نے دنیا بھر میں انقلاب برپا کیا، دنیا کے رخ کو دھارے کو بدل کر رکھ دیا، پستی سے بلندی کا راستہ دکھایا، اور جزوی تبدیلی نہیں آئی بلکہ کلی تبدیلی آئی کائنات میں۔ اس نے
मौज अफराद को शुमार किया, वो लोग जो उसके रिसर्च में आए बड़ी काविशों के बाद। उसकी किताब का नाम है द 100। 100 लोग की एक फहरिस्त बनाई, डील तैयार किया। मजहब क्या है? ईसाई, क्रिश्चियन, हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला। लेकिन उसमें 100 लोगों में सबसे पहला नाम जिस जात का लिखा, मुसलमानों अपने मुकद्दर पर नाज करो, वो कोई और नहीं, तुम्हारे और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, ताजदारे कायनात। ये माइकल हॉर्ट लिखता है, याद रखें हजरत ईसा के 571 साल बाद, 70 साल बाद मुस्तफा की जलवागरी हो रही है। इस बीच में कोई नबी नहीं आया, लेकिन हजरत ईसा तक जितने अंबिया आए, रसूला ने इज़ाम आए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के शेर में आप इसका खुलासा सुन ले, फरमाते हैं रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। सारे रसूल उन्हीं का पता बताने के लिए आए, उन्हीं का सुराग बताने के लिए आए। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला द 100 लिखा, सबसे पहले मुस्तफा का नाम लिखा, शुरू में लिखा। लोगों के ज़हन में सवाल होगा मैं ईसाई हूं लेकिन मोहम्मद अरबी का नाम पहले क्यों लिखा? अब वो खुलासा करता है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मेरी जबान अंग्रेजी नहीं है, वो कहता है इवाज ओनली मैन इन हिस्ट्री, वो एक तनहा फर्द था तारीख में, वो तनहा आदमी था तारीख में। ये कौन कह रहा है? अरबी का मकूला है। हजरत अल्लामा नौशाद रजा नईमी साहब से पूछेंगे, हमारे खतीब व इमाम आपके नाइब हजरत सरफराज साहब, मौलाना सरफराज साहब खलीफे गाज़िये मिल्लत है, कारी अकमल साहब से, अपने इमाम व खतीब अल्लामा शम्स रजा से आप पूछेंगे। मैं ये कर रहा था, कहा he was only man in history, वो तन्हा शख्स था तारीख में, इतिहास में, हिस्ट्री में। कैसा था? आगे कहता है वो वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल। कहता है वो तन्हा शख्स था जो अपने मजहबी और सेकुलर मामले में कायनात में तन्हा इनकलाबी शख्स था। ऐसा था कि जिनका जवाब न तो मजहब की दुनिया में है, न सियासत की दुनिया में है। पता ये चला मेरे नबी से ज्यादा बड़ा कोई मजहबी भी नहीं है और कोई बड़ा सियासी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये ना हुजूर दुआएं चाहिए आपकी, आप वाले रसूल है, औलादे रसूल है, क्या बात है रजा उच्चमन इस्ताने करन की। लोग कहते हैं रजा 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 क्या लगा रखा है? याद रखो उन फूलों को पहचानने का हुनर हमें रजा ने दिया है। पहचानवाने वाले को कैसे भूल जा रहे हैं? ना इंसाफी है कि नहीं, ना इंसाफी है कि नहीं। मुसलमान ना इंसाफ नहीं होता, मुसलमान जालिम नहीं होता, मुसलमान जाबिर नहीं होता। अरे मुसलमान जहां आले रसूल की मोहब्बत रखता है, वही नाइबे रसूल से भी मोहब्बत करता है। जहां औलादे रसूल से मोहब्बत करता है, वही वारिसे रसूल से भी मोहब्बत करता है, मुस्तफा के गुलामों से भी मोहब्बत करता है। मेरे रजा ने फरमाया क्या बात है रजा उच्चमन इस्ताने करम की, सोहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैं ये कहना चाहता था, उलमा से पूछे तो ये कहेंगे अल फजलो मां शहदा बेहिल आदा। एक बेटा बाप की तारीफ करे, लोग कहेंगे बाप की तारीफ न करेगा तो किसी बाप की तारीफ करेगा। लोग नहीं मानेंगे, लेकिन बारे मुस्तफा का जवाब नहीं। बलगल गुला भी कमाली कशफत तुझा भी जमाली हसनत जमीओ खिसाली सल्लू अलैहि वाली। तेरे तो वस्फ है ऐसे तनाई से बड़ी, हैरा हो मेरे शाह में क्या क्या कहो तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
میں کیا عرض کر رہا تھا، الفضل ما شہد بیل آدھا، متعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری، فن تو اسے کہتے ہیں، شخصیت تو اسے کہتے ہیں، ذات تو اسے کہا کہ دنیا کہتی ہے، یہ جو اپنوں سے بھی لوہا منوا لے غیروں سے بھی لوہا منوا لے۔ اور آج مائیکل ہارٹ نے اعتراف کیا، آپ تاریخ اٹھاؤ 1400 سال پہلے کی تاریخ، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ اتبا، وہ شیبہ اینڈ کمپنی جنہوں نے مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کیا، کاٹے بچھائے، نیام سے تلواریں نکالی، مصطفیٰ کا پیچھا کیا، یہ سب بھی مصطفیٰ کے دشمن تو تھے، لیکن اس بات کا اقرار تھا کہ اس کائنات میں تنہا صادق الوعد والامین کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ ہے، آمنہ کے لال ہے۔ میرے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، حجر اسود کون نصب کرے گا؟ حجر اسود کون نصب کرے گا؟ اختلاف چھڑ گیا، جھگڑے چھڑ گئے، قبیلوں میں لڑائیاں ہونے لگی، کہنے لگے ہم نصب کریں گے، ہم بڑے خاندان کے، ہم بڑے باپ کے ہیں، دوسرے کہنے لگا ہمارا قبیلہ بڑا ہے۔ یاد رکھو یہ بڑے اور چھوٹے کا جھگڑا مٹانے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے تھے۔ یہ خاندان میں تفاوت جو ہم دیکھ رہے ہیں، فلاں امام فلاں غلام، خاندانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل سربت ہے تو اس کی عزت جھک کر کرو، غریب ہے تو اس سے باتیں ٹھوکر سے کرو، نہیں، میرے نبی نے ان ساری بے اعتدالیوں کے چہرے پر زوردار تماچا مار کر بتا دیا، ظالموں، اللہ کے نزدیک کوئی خاندان قبیلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے حضور تقویٰ دیکھا جاتا ہے، پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ سب لڑنے لگے، سب نے فیصلہ کیا محمد عربی کا انتخاب کیا جائے، بڑا بھولا ہے، بڑا سادہ ہے، بڑا سیدھا ہے، پرسنالٹی کا جواب نہیں ہے، لاجواب انسان ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، آہد شکنی نہیں کرتا ہے، ناانصافی نہیں کرتا ہے، وہ دیالو ہے، وہ بڑا سخی ہے، اب اختلافات میں نہ پڑو۔ سب نے کہا کل صبح جو بنی شیبہ کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ اب جب صبح ہوئی تو صبح بھلا کوئی کیسے آئے یار، صبح تو وہی آئے گا نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو کائنات کو صبح اجالا دینے کے لیے آیا ہو۔ دیکھا سب سے پہلے مصطفیٰ داخل ہوئے، نبی نے انکری فرمایا، سب نے کہا محمد جو کہیں گے وہی ہوگا۔ میرے نبی نے حجر اسود کو اٹھایا، ایک چادر منگوایا، چادر کے بیچ میں رکھا، فرمایا اب لڑو مت، ہر قبیلے سے ایک سردار منتخب کرو، سارے سردار اس چادر کو ہر چہر جانے سے پکڑ لے، ہر قبیلے کی شرکت ہو جائے گی۔ نبی نے حجر اسود رکھا چادر میں، سارے قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، چادر کو سب نے پکڑا اور لے جا کر کے وہاں پہنچے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا، وہاں لیا کر رکھ دیا۔ اب وہاں بھی یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا، میرے نبی نے رکھا تھا چادر میں، چادر سے اٹھایا اور حجر اسود کو نصب کر دیا۔ حضرات یہ حجر اسود کا مقدر ہے، یہ اس کی قسمت ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیے، اس زمانے میں مصطفیٰ آئیڈیل ہے، اس زمانے میں مصطفیٰ کی ذات کو کفار تسلیم کر رہے ہیں، مشرکین تسلیم کر رہے ہیں۔ حضرات آج تو مائیکل ہارٹ نے مانا، پہلے سب نے مانا۔